الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں لندن میں 21واں روزہ ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماہ رمضان کے بابرکت ایام کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ صحیح یا مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کے لحاظ سے ان 10 دنوں یعنی آخری عشرے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے نزدیک عظمت والے اور محبوب اور کوئی دن نہیں ہے۔ عمل کے لحاظ سے جو ان دنوں میں برکت ہے، ایسی اور کسی عشرے اور کسی دن میں برکت نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پر اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ پس مبارک ہو کہ ابھی کچھ دن باقی ہیں اور یہ برکتیں کلیتاً ہمیں وداع کہہ کر چلی نہیں گئیں۔ آپ ان کا استقبال کریں تو آپ کے گھر اتر کر ٹھہر بھی سکتی ہیں، اور یہی حقیقی نیکی کا مفہوم ہے۔ نیکی وہ جو آ کر ٹھہر جائے اور پھر رخصت نہ ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان ایام میں خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذکر الہی کی تاکید فرمائی ہے وہ ایک ہے تحلیل۔ تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسرے تحمید الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ 3 سادہ سے ذکر ہیں جو بآسانی ہر شخص کو توفیق ہے کہ ان پر زور ڈالے۔ تو یہ ایام ہر لحاظ سے نیکیوں کے، ذکر الہی کے، تلاوت قرآن کریم کے، جیسا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ان دنوں اپنے خطبات میں تواتر کے ساتھ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے، اس کے معانی اور مطالب پر غور کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ اگر ان چیزوں پر عمل ہو تو نہ صرف روحانی ترقی ہوگی بلکہ ہمارا معاشرہ بھی جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ تو یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آج لندن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ رمضان کے سلسلے کا آج 4تھا پروگرام ہے۔ اگلے ہفتے بدھ کے روز انشاءاللہ اس رمضان اسپیشل کے لحاظ سے آخری پروگرام عید سے قبل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ براہ راست فون کر کے ہمارے لینڈ لائن نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں لکھ کر، یا اپنے آڈیو میسیجز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس پر براہ راست کال اسٹوڈیو میں ہم نہیں لے سکیں گے، ٹیکنیکل ایسی وجوہات ہیں، اس وقت اس کی کال براہ راست اسٹوڈیو میں سننا مشکل ہے۔ آپ ای میل کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں، ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے آنے والے سوالات کو اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ ہم ان بزرگان سے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسے جیسے سوالات آتے رہیں گے ان کو بھی شامل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ایک مہمان جو ہیں ہمارے، اور ان کو بھی آن لائن ہم نے مدعو کیا ہے، مکرم محترم انیس احمد ندیم صاحب۔ آپ جاپان میں مشنری انچارج ہیں، وہاں سے ہم ان سے بھی رمضان کے ایک پہلو کے حوالے سے
جو ہے ان سے بھی چند منٹ کے لیے گفتگو کریں گے۔ تو سوالات جو ہمارے پاس موصول ہو چکے ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں۔ منصور صاحب، یہ پہلا سوال قرآن کریم کے حوالے سے ہے۔ جیسے میں نے تمہیداً بھی عرض کیا کہ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ میرے رسول عزیز بھی توجہ دلا رہے ہیں، تو کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا قرآن کریم کی خود تلاوت کرنا یا اور کسی اچھی آواز میں تلاوت سننا برابر ہے، یعنی دور مکمل کرنے کے لحاظ سے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم تو سننے کا بھی ثواب ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور دونوں طرح کا ذکر ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، قرآن کریم کی مختلف آیات میں بھی ملتا ہے۔ سننے کے حوالے سے میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی قرآن کریم سے، عشق تھا، اور آپ کا دل کرتا تھا کہ آپ خود قرآن کریم سنا بھی کریں کسی سے، کسی اچھی آواز والے سے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق آن وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن کریم کا علم سیکھو۔ ان کو آن وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، تو کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو اس پر ان کا آن وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے بھی قرآن کریم سنوں۔ چنانچہ آن وسلم نے ان سے قرآن کریم سنا، سورہ نساء کی آیات انہوں نے پڑھنا شروع کی، اور جب وہ ایک آیت پر پہنچے جس میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حال ہوگا کہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، جب ہم تجھے لوگوں پر نگران بنا کر لائیں گے، گویا آن وسلم کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ بس کرو، کافی ہے۔ اسی طرح سننے کے متعلق چونکہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ میں ناظرین کو کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود کے متعلق مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود کو صرف ایک دفعہ روتے دیکھا، پبلک میں یا اوپنلی۔ وہ کہتے ہیں وہ وقت تھا کہ جب ایک مہمان کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یہ قرآن کریم بہت اچھا سناتے ہیں، تو حضرت مسیح وسلم وہیں پر بیٹھ گئے، سیر کے دوران تھے، تو راستے میں ایک طرف بیٹھ کے اور کہنے لگے کہ مجھے قرآن کریم کچھ سنائیں۔ تو کہتے ہیں جب قرآن کریم سنانا شروع کیا انہوں نے، تو آخر میں جب وہ سنتے گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو دیکھیں اپنے آقا کی اقتداء میں، اور وہی علامت جو ہے وہ سننے کا آپ نے اظہار کیا، اور سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ دراصل علامت نیک لوگوں کی قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو امڑ پڑتے ہیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو سننے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر دور مکمل کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ قرآن کریم پڑھنا بہرحال افضلیت رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں جو لفظ ہے قرآن کا، اس کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ پھر آن وسلم کو جو پہلی وحی ہوتی ہے اس میں بھی اقرا کا لفظ ہے کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سناؤ، تو گویا اس کی افضلیت بہرحال زیادہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں تمام امت مسلمہ کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ جو قرآن کریم میں سے میسر آ جائے اس کو پڑھو۔ ایک جگہ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی کہ قرآن کریم دیا ہے، وہ اس کا تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے اور احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث میں بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ پڑھنے کا بہرحال ایک اپنا مقام ہے۔ اور ایک اور میں دلیل سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حائضہ عورت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیء من القرآن، کہ حائضہ اور جنوبی شخص قرآن کریم نہ پڑھے،
لیکن سننے کے بارے میں کسی جگہ نہیں آیا کہ وہ سنے بھی نہ۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آن وسلم میری گود میں تکیہ رکھے ہوئے، سر رکھے ہوئے بیٹھے تھے اور اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور میں سن رہی تھی۔ تو گویا سننے کی قرآن کریم ممانعت نہیں ہے، لیکن پڑھنے کی ممانعت ہے ایسے دوران۔ اس وجہ سے قرآن کریم پڑھنے کے لحاظ سے رمضان کے حوالے سے جو تعلق ہے، قرآن کریم پڑھنا وہ بہرحال افضلیت رکھتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ بھی وہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے حافظ تھے اور انہوں نے قرآن کریم سامنے کھولا ہوا تھا اور قرآن کریم پڑھتے جاتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے اور ساتھ انگلی بھی رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ دیکھیں آپ تو حافظ ہیں، آپ چاہتے تو زبانیں بھی پڑھ سکتے تھے، آپ نے قرآن کریم سامنے کھول کے پھر انگلی رکھ کے پھر اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری ایک بات بیان کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف برکت والا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حواس خمسہ میں سے جس قدر زیادہ اعضاء اس برکت سے حصہ لے سکیں وہ اعضاء حصہ لے سکیں زیادہ سے زیادہ۔ چنانچہ آپ وہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میری انگلی بھی قرآن کریم کی برکت سے حصہ لے، میں جب اونچی آواز سے پڑھوں گا تو میری زبان بھی برکت سے حصہ لے گی، جب میں سنوں گا اپنی آواز تو میرے کان بھی برکت سے حصہ لیں گے، پھر میں جب دیکھوں گا قرآن کریم کی طرف تو میری آنکھیں بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس برکت سے حصہ لیں گی، پھر جب میرے دل پر اثر ہوگا تو میرا دل بھی اس سے اثر پذیر ہوگا۔ تو گویا کہ قرآن کریم پڑھنے کا بہرحال ایک زیادہ ثواب ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بڑی وضاحت سے، بڑی تفصیل سے اور عمدگی سے آپ نے بیان کیا۔ ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جرمنی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ میرا نام سوزے اقبال شاہ ہے اور میرے دو سوال ہیں۔ جی میرا پہلا سوال ہے کہ ماہ رمضان پوری دنیا کے ممالک میں ایک دن آگے یا پیچھے ہو جاتا ہے، اسی طرح طاق راتیں اور لیلۃ القدر بھی مختلف دنوں میں ہوتی ہوں گی۔ ایسی صورت میں وقت کا فرق ہونے کی بنا پر لیلۃ القدر کا مختلف ممالک میں ایک ہی رات میں ہونا کیسے ممکن قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہر جگہ لیلۃ القدر کے لیے ایک ہی رات کیسے مخصوص کی جا سکتی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم 7 دن یا 3 دن کا اعتکاف بیٹھیں گے اور ہمارا مسجد میں اس کے مطابق انتظام کیا جائے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیا ایسا انتظام کروانا چاہیے جبکہ مسنون اعتکاف 20 رمضان کی فجر سے شروع ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، فوزیہ اقبال شاہ صاحبہ جرمنی سے بات کر رہی تھیں۔ آپ کے دونوں سوالات ہمارے پاس آ گئے ہیں، ابھی اس پر ہم بات کریں گے۔ دیر سے سوالات آپ نے سن لیے۔ پہلا سوال ان کا کہ دنیا میں رمضان کا آغاز ایک وقت میں نہیں ہوتا، تو راتیں بھی مختلف جگہ پہ مختلف اوقات میں آتی ہیں، اور لیلۃ القدر ساری دنیا میں ایک ہو سکتی ہے یا مختلف ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان چونکہ ہمارا جو شمسی کیلنڈر کے ساتھ نہیں بلکہ قمری کیلنڈر کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ ہر جو علاقہ ہے وہ اپنے مطلع پہ جب ان کے چاند نکلے اس وقت وہ رمضان کا آغاز کرے اور اسی وقت رمضان کا اختتام کرے۔ فرمایا سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، کہ روزے رکھنے کا آغاز بھی اس وقت کرو جب تم چاند کو دیکھو، اور اس کا اختتام بھی اس وقت کرو جب تمہیں شوال کا چاند نظر آ جائے۔ تو اور ساتھ ہی حضور نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ ہر جو مطلع ہے اس کا اپنا ایک چاند ہوتا ہے، اور اسی لیے دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف وقتوں میں چاند نکلتے اور مختلف وقتوں میں رمضان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو چونکہ رمضان آگے پیچھے شروع ہوتا ہے اس لیے راتیں بھی آگے پیچھے آتی ہیں، تو یہ کہیں پہ بھی میں نے نہیں پڑھا کہ لیلۃ القدر ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر تو ایک سے زیادہ وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ قدر والی رات جو ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان کی ایک دفعہ ہی ہو، بعض اوقات بعض لوگوں کو ایک سے زائد مرتبہ بھی وہ نظر آتی ہے، اور بعض لوگوں کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے بزرگوں کی۔
تو اصل میں جو رمضان کی لیلۃ القدر کا خاص طور پہ جس کا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے عوام الناس جو تھوڑی تگ و دو کریں اور مجاہدہ کریں انہیں وہ مل جائے، اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی پھر ہر علاقے کے لیے اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں غیر معمولی برکات اور فیوز نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ نشانیاں ہوتی ہیں، انسان کے اپنے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اس کی ذات میں، اس کے نفس میں غیر معمولی تغیر اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی روشنیاں نظر آتی ہیں، لیلۃ القدر کے مختلف علامتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اس میں بارش کا ہونا بھی بیان ہوا ہے، روشنیوں کا بھی بیان ہوا ہے، لیکن اس کے یہ ایک معمولی علامتیں ہیں۔ لیکن جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو لیلۃ القدر تو مختلف علاقوں میں مختلف وقتوں میں ہوگی، جس طرح رمضان مختلف علاقوں میں مختلف تاریخوں میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے اسے نازل کرتا ہے۔ اور ایک رمضان میں مختلف راتوں میں بھی لیلۃ القدر مختلف لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اور دکھائی جاتی رہی ہے۔ جزاک اللہ دیر صاحب، بہت شکریہ، دونوں سوالات کا جواب ان کے آ گیا۔ جیسے ناظرین کرام، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ آج آن لائن ہمارے ایک مہمان مکرم محترم انیس احمد ندیم صاحب، مشنری انچارج جاپان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی ہم ان سے بات کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا کہ جنگ بدر کا قصہ مت بھولو، اور سب احمدی جانتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ دیکھا اور سنا ہے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز نے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے اصحاب کے ذکر خیر پر خطبات کا ایک طویل سلسلہ ارشاد فرمایا ہے، نہایت معرفت اور ایمان افروز واقعات پر مشتمل، اور میں سمجھتا ہوں بلکہ ایسا وہ مستند ایک بیان حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز کی طرف سے آیا ہے کہ جماعتی لٹریچر میں ہمیشہ کے لیے یہ ایک بہت روشن باب جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور ہم سب کے لیے بہت رہنمائی کا باعث ہے۔ جنگ بدر اور اس کے حوالے سے اور فتح مکہ، ان کا رمضان سے کیا تعلق ہے، ان کے بعض پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مکرم انیس احمد ندیم صاحب کو، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم انیس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انیسہ، یہ فرمائیں کہ جنگ بدر اور فتح مکہ، یہ دونوں جو غزوات ہیں یا واقعات ہیں، کب پیش آئے؟ اس کی کچھ تاریخی میں چاہتا ہوں حوالے سے جو ہے تاریخ آپ بیان کر دیں ہمارے ناظرین کرام کے لیے۔ جزاک اللہ۔ غزوہ بدر جو ہے سن 2 ہجری میں پیش آئی، اور اتفاق یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز بھی سن 2 ہجری میں ہوا، اور فرضیت رمضان اور غزوہ بدر کا اس لحاظ سے آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بیان ہی اسی طرح جس طرح قرآن کریم کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ نزول قرآن کا اور رمضان کا باہم گہرا تعلق ہے، اور اتفاق ہے کہ یہ غزوہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا سن 2 ہجری کے رمضان المبارک میں۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا دن قرار دیا جاتا ہے، اور اس مناسبت سے اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی ان دونوں کا باہم بڑا ہی گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہر رمضان اور قرآن کریم کی نسبت سے اس ماہ کو ہدایت کا، بینات کا ذریعہ اور فرقان قرار دیا، اور غزوہ بدر کی فتح کے دن کو یوم الفرقان قرآن کریم نے قرار دیا۔ گویا دونوں مارکے، دونوں عظیم واقعات، رمضان کا آغاز اور غزوہ بدر کا پیش آنا، حق و باطل کے درمیان غیر معمولی تمیز کا حامل تھے۔ اور پھر غزوہ بدر دعاؤں کے حوالے سے بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، جس طرح آپ نے اظہار فرمایا، مسلمان تو نہایت قسم پرسی کی حالت میں تھے، آغاز اسلام تھا، مسلمانوں کی تعداد اور اسباب بہت تھوڑے تھے، اور یہ غزوہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور تائید و نصرت کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے کرشموں سے جیتا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے رہے۔ اسی طرح حضور نے بھی جن دعاؤں کی تحریک فرمائی ہے
رمضان کے بقیہ ایام میں دعاؤں کی طرف خاص طور پر توجہ کرنا، غزوہ بدر کے حالات کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے غیر معمولی طور پر ایمانوں کی تقویت کا باعث ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے فتح مکہ کا ذکر فرمایا، تو اتفاق یہ ہے کہ فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی مکہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور اتفاق یہ تھا کہ صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے جب مدینہ سے روانگی تھی۔ پھر راستے میں جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر روزہ رکھنا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس حالت میں آپ مکہ میں داخل ہوئے، گویا رمضان کے عین وسط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فتح مکہ کے سفر پر تھے۔ اور پھر مکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی، جسے قرآن کریم نے فتح عظیم قرار دیا ہے، تو اب عجیب اتفاقات ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی عید عطا فرمائی۔ گویا رمضان کی خوشی الگ تھی، اور عید الفطر کا منانا اور یوم الفرقان کی صورت میں غزوہ بدر کی فتح کا عطا ہونا غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا مظہر تھا۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد بھی فوراً عید الفطر آتی ہے، تو گویا رمضان، عید الفطر اور ان دونوں غزوات کی خوشیاں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ تھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی غزوات جو ہیں وہ رمضان کے آگے پیچھے وہ مار کے پیش آئے۔ غزوہ خندق شوال میں ہوئی، لیکن ظاہر ہے اس کی تیاری کافی ہفتے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے کا کٹھن کام بھی رمضان کے دوران ہی کرتے رہے۔ غزوہ احد بھی شوال میں پیش آئی، تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے ایام غیر معمولی مصروفیات میں بسر ہوئے ہوں گے۔ غزوہ بنی مستلق بھی انہی ایام میں پیش آئی، شعبان میں، تو اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد رمضان کا مہینہ تھا۔ غزوہ تبوک سے بھی جب صحابہ واپس لوٹے ہیں تو وہ بھی رمضان کے تقریباً ایام شروع ہو چکے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سن 2 ہجری میں جب رمضان فرض ہوا، تو اس کے بعد جو غیر معمولی طور پر ایک مصروفیات کا دور آیا، تو رمضان کے ایام بھی کم و بیش اسی کے ساتھ کچھ دن آگے کچھ دن پیچھے آتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی دینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے ایام کو بھی بھرپور محنت سے، ذوق و شوق سے، توجہ سے گزارتے، اور تبھی ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اسوہ حسین رمضان کے ایام کے بارے میں ملتا ہے، جس کے بارے میں صحابہ نے بھی بڑی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور معمولات ذکر فرمائے ہیں، کہ ہر انسان کا دل کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان ایام کو اسی طرح گزارے جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے۔ تو انیسہ، اگر ایسے ہنگامی اور جنگی حالات رہتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عبادات کس طرح بجا لاتے تھے؟ جی، یہ بڑا حیران کن تجزیہ ہے۔ جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان سن 2 ہجری میں فرض ہوا، اس حساب سے دیکھیں تو تقریباً 9 رمضان آپ کی حیات مبارکہ میں آئے، اور ان میں سے 4-5 تو شدید مصروفیت کے ایسے اوقات تھے جس میں اسلام کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمور الاوقات وجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان لک فی النہار سبحا طویلا کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ ویسے ہی آپ کے کاموں کا کچھ شمار نہ تھا، لیکن جب یہ بڑے بڑے واقعات پیش آ رہے تھے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رمضان کے بارے میں صحابہ کی گواہیاں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے لوگوں کے مشاہدات کو ہم پڑھیں اور غور کریں تو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں رمضان کے ایام غیر معمولی طور پر برکات اور تقدس کے اس طرح حامل ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شدید قسم کی مصروفیات کے باوجود بھی جب بھی فرصت پاتے رمضان کی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے۔ جیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آئی، چند دن پیشتر آپ مدینہ سے
بدر کے لیے روانہ ہو چکے تھے. تو سمجھیں جو کچھ ایام آغاز کے ملے ہوں گے جو صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدت اور محبت سے گزارے ہوں گے. غزوہ خندق میں بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ خندق کھودنے جیسا کٹھن کام کرنے کے باوجود صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے. فتح مکہ کے سفر کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو ہم روزے میں تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم ایک سخت مقابلے کے لیے جا رہے ہیں تو اب جس کا اختیار ہے وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو افطار کر لے. اور بعض جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحابہ کو تاکید فرمائی کہ اب جس طرح کے حالات ہمیں درپیش ہیں اس میں والفطر اقوی لکم، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اب ہم روزے افطار کرنے شروع کر دیں. لیکن حتی الوسع آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ اس مقدس فریضے کی بجا آوری میں غیر معمولی طور پر ذوق و شوق سے شامل ہوں، عبادات بجا لائیں، روزے کی جو فرضیت اور تقدس ہے اس کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اور صحابہ سب روزے کی حالت میں تھے. جب مقام قدید پہنچے جو مکہ سے زیادہ دور نہیں تھا یہ مقام، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے مکہ میں ایک مقابلہ درپیش تھا تو پھر صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا. یعنی جو بھی ایام جو بھی فرصت کے اوقات ذرا سی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو توجہ آپ کی ان غزوات اور مارکوں سے فرصت پاتی تو آپ اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے، آپ کا دل عبادت الہی میں غرق ہو جاتا، آپ رمضان کے ایام کو رمضان کے لمحات کو اس تقدس اور محبت کے ساتھ بسر کرتے کہ عبادت کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں تو پوچھے ہی نہ، جود و سخا میں آپ غیر معمولی بڑھ جاتے. غرض یہ کہ رمضان کو نہایت خوبصورتی سے عقیدت سے ذوق و شوق سے بجا لاتے اور اپنے ماننے والوں کو آپ نے یہ درس دیا کہ مومن کے اندر ایک شجاع اور دلیری کا پہلو بھی ہونا چاہیے. مومن کمزور نہیں ہوتا، حالات جس طرح کے بھی آئیں وہ ہمیں عبادات سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرب اور محبت سے روک نہیں سکتے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اسوہ حسنہ ہے جو ہمیں رمضان اور ان غزوات سے ملتا ہے. جزاک اللہ انیس صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کر دی اور ہم جو ہے وہ اس سے آگے چلیں گے. جی منصور صاحب کچھ کہنا ہے؟ میں انیس صاحب نے جو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع جب ٹریول کے لیے نکلے ہیں تو اس موقع پر پھر روزے کھول دیے ہیں. تو میں تھوڑی سی عام ناظرین کے لیے تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ دو قسم کی احادیث ملتی ہیں کہ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سفر میں روزہ رکھا بھی کرتے تھے، اور چاہے وہ کوئی غزوہ ہوتا، غزوہ بدر کا موقع تھا یا کوئی اور جنگ خندق کا موقع تھا یا کوئی اور ایسے مواقع تھے جس میں آپ کو ٹریول کرنا پڑا تو آپ روزے رکھا کرتے تھے اور صحابہ بھی رکھا کرتے تھے. لیکن فتح مکہ کا موقع ایسا تھا قدید کے موقع پر جب آپ نے روزہ کھولا تو سب کو دکھا کر کھولا اور کہا کہ دیکھو اب میں روزہ کھولنے لگا ہوں. اب گویا کہ نئے احکامات کا اجرا ہو گیا کہ اب سفر میں روزہ نہیں رکھنا. اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑا سخت ارشاد پھر فرمایا کہ جو اب بھی روزہ نہیں کھول رہا، کہ جب میں نے بھی کھول دیا اور یہ ایک پیغام دے دیا کہ سفر میں اب روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اب بھی نہ رکھیں وہ پھر نافرمان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے. تو گویا اس کے بعد سے پھر آخری عمل یہی تھا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھا گیا، اور اسی پہلو کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حکم عدل نے ہمارے سامنے پیش کیا. جبکہ آپ دیکھیں غیر احمدیوں کے پاس چونکہ یہ وہ نہیں مانتے حکم عدل حضرت مسیح السلام کے فیصلہ جات کو، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حضرت مسیح السلام نے آ کے اس بات پہ خاص طور پہ زور دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہی یہ زور دیا کہ اور آخری عمل یہ بتایا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا منصور صاحب دونوں پہلوؤں کی، کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال ابھر سکتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے علماء کا یہ اتفاق ہے، امام زہری نے مثلا لکھا کہ آخری
جو عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہو اس کو اصل میں اپنایا جاتا ہے، اس کو اختیار کرنا جو ہے اس کا حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی فتح مکہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں جو ہے وہ پیش آیا، تو اس لیے ہم وہاں سے جیسے منصور صاحب نے یہ بیان کیا اس کو اختیار کرتے ہیں۔ آگے چلیں گے۔ خزاں ہمارے پاس ایک سوال یہ فوزیہ اقبال شاہ صاحبہ کا یہ رہ گیا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 7 دن یا 3 دن کے لیے اعتکاف کریں گے، تو اس بارے میں آپ وضاحت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر تو کسی نے کم دن اعتکاف کرنا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ 1 دن کا اعتکاف بھی کر لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور میں نے زمانہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو حضور نے فرمایا کہ کرنا چاہیے، آپ کو اپنی نظر پوری کرنی چاہیے۔ لیکن جو رمضان کا مسنون اعتکاف ہے اس کے متعلق تمام یعنی علماء بھی متفق ہیں، اور احادیث مستند احادیث میں بھی یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 یا 11 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر مہینہ 30 دن کا ہوتا تو 11 دن بن جاتے تھے، اگر مہینہ 29 دن کا ہوتا تو 10 دن بن جاتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سوال کرنے والی صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ رمضان کا اعتکاف 20 رمضان کی صبح فجر سے شروع ہوتا ہے، تو جو رمضان کا مسنون اعتکاف ہے وہ تو 10 دن کا ہی ہے یا 11 دن کا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ 1 دن 2 دن 7 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو انتظام کے تحت اعتکاف ہے، جو جماعتی نظام کے تحت اعتکاف کسی جگہ پہ کسی مسجد میں کسی نماز سینٹر میں کیا گیا ہے، وہاں پہ ہم انہی لوگوں کو جگہ دیتے ہیں جنہوں نے اعتکاف پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک شخص آئے کو کہے کہ جی مجھے 3 دن کے اعتکاف کی جگہ دے دیں۔ یہ کوئی بکنگ تو نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ وہاں پہ دی جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نظام جماعت اسی طرح اسے اپناتا ہے جو مسنون عبادت ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب، اور یہ سوالات ہمیں بعض اور دوستوں نے پوچھ رکھا تھا، اعتکاف بیٹھنے کا وقت بھی کس وقت شروع کرنا چاہیے۔ راشدہ چودھری صاحبہ کینیڈا سے آپ کا سوال میرے سامنے ہے، اسی طرح اور جو بعض لوگ ہیں انہوں نے پہلے سے یہ بھجوائے ہوتے، امید ہے آپ کو اس بات کی بھی وضاحت مل گئی ہوگی کہ اعتکاف کب شروع ہوتا ہے، اس کا وقت کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ سوالات جو آپ لوگوں نے ہمیں بھجوائے ہیں، اس میں ایک میں وضاحت کر دوں، یہاں پہ رابعہ صاحبہ ہیں یو کے سے۔ آپ نے ہمارے ایک پروگرام کا حوالہ دیا کہ 29 مارچ کے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ روزے کے دوران مستورات کھانا بناتے ہوئے اس کا نمک مرچ چیک کرنے کے لیے نہیں چکھ سکتی، اور آپ نے ایک اور پروگرام کا حوالہ دیا کہ اس پروگرام کے فیتھ میٹرز کے 120 نمبر میں یہ ذکر ہوا کہ اس میں اجازت دی گئی، اور ہمارے بھی ایک پہلے پروگرام میں یہ ذکر تھا کہ اس کی اجازت ہے۔ تو آپ کا کہنا یہ ٹھیک ہے، اور جو ابھی پروگرام ہوا وہ بھی بالکل درست ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جو سمجھتے تھے اپنے طور پہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جی چکھ سکتے ہیں، اس کا ذکر کیا پروگرام میں، اور اس کے بعد حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت میں یہ بات پیش ہوئی، تو حضور انور نے بڑی تفصیل سے اس کے متعلق ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ اس طرح سے یہ چکھنا درست نہیں ہے، لہٰذا حضرت صاحب کے ارشاد کے بعد وہ پروگرام اس سے پہلے کا ہوگا جو آپ نے دیکھا ہوگا، یا دوسرا کوئی پروگرام جو آپ نے سنا ہوگا وہ اس سے پہلے کا ہوگا۔ حضرت صاحب کے ارشاد کے بعد، حضرت صاحب کی رہنمائی کے بعد بڑا کلیئر ہے، ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس طرح نمک چکھنا اس کی اجازت نہیں ہے روزے کے دوران۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بھی بیان ہو جائے کہ اصل مفتی جو ہیں وہ حضرت صاحب ہی ہوتے ہیں، اپنے وقت کا جو خلیفہ ہے وہ اپنے وقت کا مفتی ہے، اس لیے جو وہ حکم دے، جو وہ فیصلہ کرے، جو وہ فتویٰ دے، اس کے وقت میں اسی پر عمل ہوگا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پہلے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ایک بڑا خوبصورت کہ یہ جو فقہ ہے اس میں یہ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، جو ایک تو بنیادی مسائل ہیں، ان میں جن کو خدا قرآن کریم نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان میں تو تبدیلی نہیں ہے،
لیکن جو فروعی مسائل ہیں اس میں وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اسی لیے فقہ جو ہے اس میں تجدید بھی ہوتی رہتی ہے اور وہ بدلتا بھی رہتا ہے، اور خلیفۃ المسیح جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہی جماعت کے لیے آخری، ان کے وقت میں وہی آخری اور حتمی ہوتا ہے۔ جی بالکل، مگر خلیفہ وقت جو ہیں وہ مجتہد ہے، اس زمانے کے مجتہد مطلق وہ ہیں۔ اجتہاد مسائل کا کرنا اور ان کو بیان کرنا جماعت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، یہ آپ کا کام ہے، اور حضرت صاحب جیسے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی کسی حیثیت میں نہیں بیٹھے، نہ ہماری حیثیت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں جیسے ایک لاؤڈ سپیکر کام کرتا ہے کہ ایک آواز کو لے کے آگے پہنچانے کا۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور خلفائے کرام کے بیان کردہ ارشادات اور تشریحات وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے چلیں گے، سوالات کا سلسلہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ سوال منصور صاحب احمدی نجم صاحبہ سڈنی آسٹریلیا سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ بچیاں یا عورتیں کان یا ناک چھدواتی ہیں تو روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہے؟ روزے کی حالت میں صرف یہ اصول بارہا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ کوئی چیز جسم میں داخل نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کا کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اگر کان چھدوانے کے لیے یا ناک چھدوانے کے لیے کوئی انجیکشن لگایا جائے، اور مثلا بعض کا سن کرنے کے لیے اس کو نم کرنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو وہ انجیکشن درست نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے پھر روزہ کھولنا پڑے گا۔ لیکن اگر انجیکشن کے بغیر ہی یہ پیئرسنگ ہو جاتی ہے، کان یا ناک چھدوایا جاتا ہے، تو اس میں روزے کی حالت میں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث میں بڑا واضح ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی ایک طریقہ علاج کروایا کرتے تھے، اور وہ طریقہ علاج عرب میں رائج تھا، وہ تھا سینگی لگوانا، یا بعض اوقات پچھنی لگوانا بھی کہتے ہیں، کہ جس میں ایک جو باریک سی وہ سینگ کا حصہ ہے وہ کٹ لگا کے تو جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، پھر اس سے وہاں اس جگہ سے پھر خون نکالا جاتا ہے، تو خون نکلتا تھا بطور علاج کے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ برقرار رہتا تھا۔ چنانچہ یہ بخاری کی بھی روایت ہے، اسی طرح صحابہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو محض کٹ لگنے سے روزہ نہ تو افطار ہوتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، اور نہ اس پہ کوئی حرج ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی چیز جسم میں داخل کی جائے گی، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ انجیکشن اگر لگا کے نم کیا جائے گا تو وہ پھر روزہ توڑ دے گا، وہ روزہ پھر آپ کا برقرار نہیں رہ سکتا، ورنہ اس کے علاوہ محض پیئرسنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پیئرسنگ کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح صاحب بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے، تو وہ بھی جس طرح منصور صاحب نے بیان کیا وہ اسی زمرے میں آتا ہے، چونکہ اس میں کوئی چیز، کوئی لیکوڈ، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو رہی، وہ تو صرف لگا کے تھوڑی سی پن لگا کے وہ خون نکال کے آپ کا ٹیسٹ، یا انجیکٹ کر کے سوئی کو وہ خون نکال لیتے ہیں، تو اس سے بھی چونکہ لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا یہاں یہ بھی آ جائے کہ اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور نہ کھلتا۔ جی ٹھیک ہے خضر، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ناظرین کرام آپ کے سوالات آڈیو کی شکل میں جو آپ نے بھجوائے ہیں وہ بھی ہیں، ابھی ایک آڈیو میسیج جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی یہ ایک بچی کا سوال خزا آپ نے سن لیا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اور چونکہ بچی نے کہا اسی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا کہ اس کا رکھنا جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم کئی قسم کی، حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ تم روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ، تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس سے انسان کے روحانیت، اس کے تقوی میں بھی فرق پڑتا ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی یہ فائدہ مند ہے، اور ہم پہلے پروگرام میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ سائنس نے بھی اس بات کو پروو کیا ہے کہ روزہ رکھنا انسانی جسم اور اس کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس لیے یہ اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اسے بجا لاتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے جس کے نتیجے میں ہمیں پھر ثواب ملتا ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب۔ منصور صاحب یہ سوال ہے کہ اگر روزے کے دوران عورت کے ایام مخصوصہ شروع آ جائیں تو اس روزے کے بارے کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر عورت کے ایام مخصوصہ ختم ہو جائیں
تو کیا سحری کرنے سے پہلے اس کو غسل کرنا ضروری ہے؟ ایک اور کسی دوست نے کسی کا سوال یہ بھجوایا تھا ایک مربی صاحب نے کہ سحری سے پہلے وقت کی کمی کی وجہ سے اگر نہا نہ سکیں تو کیا روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیں اور صبح 10 بجے سے پہلے نہا لیا جائے تو اس طرح روزہ رکھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے؟ جی، جو پہلی بات ہے وہ تو یہ کہ جس وقت بھی یہ ایام شروع ہوں اسی وقت روزہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ روزے سے کچھ دیر پہلے ہو، عصر کے وقت ہو، یا جس ٹائم بھی یہ ایام شروع ہو جائیں تو اس کے متعلق حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اسی وقت روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں عدۃ من ایام اخر کے تحت دوسرے دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ، جہاں تک اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جب یہ ختم ہو تو کیا غسل کے ساتھ ہی روزے رکھے جاتے ہیں، روزے کا آغاز کرنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ تو بہترین صورت تو قرآن کریم میں یہی بیان ہوئی ہے کہ ایسی صورت میں فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، کہ جب وہ پاک ہو جائیں غسل کر کے تو اس کے بعد پھر دیگر عبادات جو ہے بجا لائی جا سکتی ہیں۔ نماز کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ غسل کے بغیر نماز کی عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن جو روزے کی عبادت ہے اس عبادت کے متعلق آتا ہے کہ اگر ایام مخصوصہ ختم ہو چکے ہوں سحری سے پہلے تو ابھی غسل کرنا باقی ہو تو ایسی صورت میں وہ نیت کر سکتی ہیں روزہ رکھنے کی، لیکن نماز سے پہلے بہرحال ان کو غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات احادیث میں ایک اور بھی ذکر ملتا ہے کہ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل جنابت فرض ہوتا تھا، اور غسل جنابت فرض ہونے کے باوجود آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر نماز سے پہلے غسل کر کے پھر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس بات کا یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر صورت جیسا کہ میں نے عرض کی بہتر یہی ہے کہ پاک صاف ہونے کے بعد جو ہے نا وہ روزے کا آغاز کریں۔ لیکن وہ جو 10 بجے والا ہے وہ درست نہیں ہے، نماز سے پہلے ہی اس کو غسل کر کے، نماز چونکہ ایک فرض ہے اور ضروری ہے، لازمی ہے، اس لیے وہ بہرحال اس سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ابھی آگے اور سوالات جو ہمیں یہ سوال پاکستان سیالکوٹ سے دلیپ یوسف صاحب آئے، انہوں نے پوچھا، کہتے ہیں اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو اچانک سفر کا ارادہ بن جائے تو اس حالت میں روزہ مکمل کرنا چاہیے یا کھول لینا چاہیے؟ روزہ کھول کے سفر پہ جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پہ، ہم نے پہلے بھی منصور صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی، اور قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، تو چونکہ انہوں نے سفر پہ علی سفر شروع ہو جانا ہے، سفر پہ روانہ ہونا ہے، اس لیے وہ روزہ کھول دیں گے، اور اس کے بدلے میں بعد میں جب وہ قیام کی حالت آ جائے رمضان کے بعد وہ اس روزے کو پورا کر لیں۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ اور ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان میں یا بعض دوستوں نے اپنے پیغامات بھی بھجوائے ہیں، بعض جو ہیں وہ اپنی محبت کا، پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پہ بعض جو ہیں وہ دعاؤں کا جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ان میں اس وقت جو نام میرے سامنے ہے انجینئر مظہر اللہ خان صاحب، واقف زندگی، آپ کے بڑے تواتر سے ہمیں بعض پیغامات جو ہیں موصول ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور آپ کی دعائیں جو سب ایم ٹی اے کے کام کرنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سے دوست ہیں جنہوں نے سوالات اپنے جو ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اگلا یہ سوال میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایسا سوال جو خاص طور پہ رمضان کے تعلق میں ہو وہ ہم یہاں پر لے سکیں، اور اسی طرح جو ہے بعض آڈیو میسیجز جو ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور حضرت یہ سوال کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم مرحوم والدین کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
رمضان میں روزے رکھنے کا، اس وقت تو ظاہر ہے خود بھی اپنے بھی انسان روزے رکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر والدین کے لیے کس طرح نیت کریں گے؟ اس میں بات یہ ہے کہ اگر انسان رمضان میں سے گزر رہا ہے تو اس میں تو وہ اپنے ہی روزے رکھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نیت کے ساتھ دو روزے ہو جائیں، کہ اس کا بھی روزہ ہو جائے اور اس کے والد یا والدہ کا بھی روزہ ہو جائے، بلکہ جو نیت ہے، اور رمضان چونکہ اس پہ خود فرض ہے اس لیے وہ اپنے رمضان کے روزے مکمل کریں گے. اور اس کے بعد اگر ان کے رمضان کے اپنے کچھ چھوٹ گئے ہیں روزے تو وہ پہلے ان کو پورا کریں، اور پھر جو سال کے باقی مہینے ہیں، باقی ایام ہیں، ان میں وہ اپنے والدین کے لیے اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی فرضیت یا واجبیت نہیں ہے. اور اگرچہ اس میں علماء کا بعض لوگ کہتے ہیں، بعض احادیث سے استدلال کیا کہ بعضوں نے اسے لازمی بھی کہا، لیکن لازمی بہرحال نہیں ہیں، وہ مستحب ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک حضرت صاحب کا ارشاد ہے، اور فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ، اور حضرت صاحب یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ بھی میں اپنے ملک کی زبان کے مطابق کہہ دیا ہے، ورنہ باپ کا حق اول ہے، اس لیے باپ ماں کہنا چاہیے. بہرحال سے بہت ہی نیک سلوک کرے. تم میں سے جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرے، اور جس کے ایک یا دونوں وفات پا گئے وہ ان کے لیے دعا کرے، صدقہ دے اور خیرات کرے. حضور فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت، اس زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس قسم کا اختلاف رکھتے ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مردے کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا، وہ جھوٹے ہیں، ان کو غلطی لگی ہے. میرے نزدیک دعا، استغفار، صدقہ، خیرات، بلکہ حج، زکوٰۃ، روزے، یہ سب کچھ پہنچتا ہے. میرا یہی عقیدہ ہے اور بڑا مضبوط عقیدہ ہے. اس کے ساتھ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ خلیفہ وقت جو ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کے امام بھی ہوتے ہیں، مجتہد بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں. تو اسی قسم کا ایک سوال حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت اقدس میں پیش ہوا. ایک خاتون نے لکھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے باقی ہوں تو اس کے بچے اس کی طرف سے یہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس بارے میں جماعتی موقف کیا ہے؟ تو اس پر حضرت صاحب نے جو بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا. حضور نے فرمایا نماز اور روزہ بدنی عبادات ہیں، اس لیے ان کا ثواب اسی شخص کو پہنچتا ہے جو ان عبادات کو بجا لاتا ہے. اس لیے ہمارے نزدیک میت کی طرف سے نماز اور روزے رکھنا مرنے والے کی اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی وہ فرض نہیں ہو جاتے. فقہاء کی اکثریت جن میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی شامل ہیں، ان روزوں کے رکھنے کو درست نہیں سمجھتے، اور ان کی بھی یہی دلیل ہے کہ روزہ ایک بدنی عبادت ہے جو اصول شرع سے واجب ہوتی ہے، اور زندگی اور موت کے بعد اس میں نیابت نہیں چلتی. حضور فرماتے ہیں باقی جہاں تک کتب احادیث میں اس قسم کی روایات کے بیان ہونے کا تعلق ہے تو علماء حدیث اور شارحین نے ان روایات کی تشریح میں اس سے مختلف روایات کا بھی ذکر کیا ہے. مثلا میت کی طرف سے اس کے اولاد کے روزے رکھنے والی روایات حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہیں، لیکن کتب احادیث میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس کی طرف سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ وفات یافتہ کی طرف سے روزے نہ رکھو بلکہ اس کی طرف سے کھانا کھلاؤ. اسی طرح حضرت ابن عباس سے مروی اس قسم کی روایات میں کئی اختلاف پائے جاتے ہیں، چنانچہ ایک جگہ سوال پوچھنے والا مرد ہے اور دوسری جگہ عورت. اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے تھے یا نظر کے روزے تھے. نیز ایک جگہ روزوں کی بابت پوچھا جا رہا ہے اور دوسری جگہ حج کی بابت، یعنی ایک سوال میں کسی نے حضور سے یہ پوچھا کہ حضور روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور دوسری روایت میں حج کی بابت پوچھا جا رہا ہے. یہ جو ہے اس کا حوالہ حضور کے خط میں حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب انہوں نے جو بخاری کی شرح کی ہے اس کے حوالے سے ہے. اس پر حضور فرماتے ہیں پس اس قسم کے اختلافات کی وجہ سے محدثین میں بھی میت کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن
کسی نے بھی اسے واجب قرار نہیں دیا، یعنی فرض اور لازمی نہیں ہے کوئی رکھ لے تو۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ البتہ میت کی طرف سے کوئی ایسا کام کرنا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہو تو وہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت ہر چیز واضح کر دی کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ مستحب ہے رکھ لے، لیکن اسے فرض لازم واجب سمجھ کے نہیں نہ رکھے، کیونکہ واجب نہیں ہے، جو گزر گیا اس گزر۔ اور ایک جگہ حضرت صاحب نے یہ بھی کہیں بیان فرمایا کہ نیکی تو اسی کو پہنچتی ہے، غالباً حضرت خلیفہ حضرت رابع نے، جو اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا تو اس کی اولاد اس کی طرف سے اگر کوئی نیکیاں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اگر چاہے تو ثواب دے، چاہے تو نہ دے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔ ہم جو بعض آڈیو میسیجز ہیں ان میں سے سوال لیتے ہیں ابھی، پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظفر بٹ، بریڈ فوڈ UK۔ میرا سوال ہے کہ عمر کے کون سے حصے میں جا کے انسان جو ہے اس کو روزے معاف ہو سکتے ہیں؟ میرا مطلب بڑھاپے کی عمر ہے، آفٹر 70، جب کہ اس کے جسم کے اعضاء بھی اس کے لیے بوجھ بنے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے کیا احکامات ہیں روزے کے بارے میں؟ اس پر ذرا تشریح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منصور صاحب، سوال آپ نے سن لیا ان کا، جی پلیز۔ روزے جو ہیں وہ عمر کے کسی حصے میں بھی معاف نہیں ہوتے، خاص طور پہ جب ایک مرتبہ فرض ہو جائیں تو جب تک انسان ان کی برداشت کر سکتا ہے، جب تک انسان میں استطاعت ہے، جب تک وہ شرائط پوری کر رہا ہے، اس وقت تک اس کو روزے معاف نہیں ہوتے۔ جس طرح نماز کے متعلق آتا ہے کہ نماز بھی آخر تک ایسی عبادت ہے جو آخر تک پڑھنی ہوتی ہے انسان نے اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، اسی طرح روزے بھی آخر تک ادا کرنے ہیں، سوائے اس کے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وہ مریض کی کیٹیگری میں آ جائے، اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ روزے پورے نہ کر سکتا ہو، تو یہ اب ہر انسان نے اپنا خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس کیٹیگری میں آ چکا ہے یا نہیں آیا۔ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا سوال کرنے والے نے، دوست نے، کہ وہ ان کو بیماریاں مختلف قسم کی لاحق ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں اور اپنی حالت خود بھی دیکھ لیں۔ اور قرآن کریم کا جو وہ ارشاد ہے نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں خوب جانتا ہے، خوب بصیرت رکھتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہے، خواہ وہ جتنے مرضی عذر پیش کرے، جو مرضی باتیں کرتا رہے، کہ میں جو مرضی بہانہ کرتا رہے کہ میں اس وجہ سے بچ سکتا ہوں، اس وجہ سے بچ سکتا ہوں، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا زیادہ جو حقدار ہے اور وہ خود زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہے، اور یہ وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں یا کوئی اور ان کے لیے ان کی حالات کے مطابق ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب ان کو جو ہے وہ روزے چھوڑ دینے چاہیے، وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ زیر صاحب، یہ سوال محسن حماد صاحب نے بھاول نگر سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ برقرار رہے گا؟ جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ منصور صاحب نے کہا کہ انسانی جسم کے اندر کوئی چیز اگر انجیکٹ ہوتی ہے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے تو پھر وہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ کوئی خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے کہ بلڈ دینے سے اگر اس کو کمزوری ہو جاتی ہے اور وہ روزے کو قائم نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اسے روزہ کھول دینا چاہیے اور وہ افطار ہو جائے گا اس کا روزہ، اور اس کے بدلے میں بعد میں وہ ایک روزہ رکھ لے، ورنہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ منصور صاحب، یہ سوال ابھی بھجوایا میں مشرف احمد انور صاحب ہیں جرمنی سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جب عمرے کے لیے جائیں تو سر منڈوانے کا حکم ہے، کیا مکمل ٹینڈ کروائی جائے یا کچھ بال کٹوا لیے جائیں؟ دیکھیں جی، قرآن کریم میں جو ذکر ملتا ہے وہ دونوں قسم کا ذکر ملتا ہے، کہ چنانچہ حج کے بارے میں آتا ہے کہ لا تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، ایک پیشگوئی کے رنگ میں یہ ذکر ہے، چنانچہ آنسلم اس کے بعد گئے بھی۔ پھر آگے آتا ہے محلقین رؤوسکم و مقصرین، کہ
تم حلق کرو گے یعنی کہ سر کو پورا منڈواؤ گے، و مقصرینا، اور تم قصر بھی کر سکتے ہو یعنی کہ بال چھوٹے بھی کروا سکتے ہو۔ تو گویا قرآن کریم سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حلق اور قصر دونوں چیزیں حج کے موقع پر بھی اور عمرے کے موقع پر بھی دونوں چیزیں یہ جائز ہیں، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن حلق کے بارے میں بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ افضل ہے، اور قصر اسی لیے قرآن کریم کی ترتیب سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حلق کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا اور دوسرے نمبر پہ قصر کو رکھا گیا۔ تو یہ ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ آن وسلم حلق کیا کرتے تھے، لیکن قصر کا چونکہ بھی ذکر ہے، بال چھوٹے کرنے کا بھی ذکر ہے، تو دونوں آپشن موجود ہیں، چاہے تو وہ حلق کر لیں چاہے تو وہ قصر کر لیں۔ جزاک اللہ خان صاحب، یہ سوال عائشہ صدیقہ صاحبہ دارالعلوم جنوبی ربوہ سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص بوجہ بیماری روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی نہیں، روزے کے لیے احادیث میں واضح طور پہ آتا ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم، کہ اعتکاف جو ہے روزوں کے ساتھ ہے۔ اور جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ایک ہے مسنون اعتکاف، رمضان کا مسنون اعتکاف روزوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اعتکاف کے دوران، ہاں اگر کسی نے پہلے روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اور اعتکاف کے دوران اسے وہ صحت یاب ہے، مسافر نہیں ہے، اور وہ اعتکاف بیٹھتا ہے اور روزے رکھتا ہے تو کوئی حرج، پچھلے جو روزے ہیں وہ بعد میں پورے کر لے گا۔ اعتکاف جو آخری 10 دن ہے اس میں روزے رکھنے لازمی ہیں اور ضروری ہیں، اور باقی جو غیر مسنون اعتکاف ہے عبادت کے طور پہ، کوئی جس طرح پہلے کہا کہ چند دن ہو سکتا ہے، اس طرح بغیر روزوں کے بھی کوئی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، وہ دن کے وقت بھی بیٹھ سکتا ہے، رات کے وقت بھی بیٹھ سکتا ہے۔ منصور صاحب آخر پر ہیں ہم اپنے پروگرام کے، یہ سوال جو ہے مسرور احمد ربوہ سے انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے؟ اس حوالے سے مختلف علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، احادیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ ملتا ہے کہ جو ایک لیلۃ القدر تھی وہ 21 رمضان کو آئی، اور اس میں نشانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ 21 تاریخ کو ہوا۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ ایک روشنی جو ہے وہ ہر ایک کو خواب میں نظر آتی ہے یا کشفاً نظر آتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی علامات ہیں، اور جو بنیادی طور پہ لیلۃ القدر کی اہمیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو کیوں بہتر ہے؟ کہ تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان کا خدا تعالیٰ سے ایک نہ ٹوٹنے والا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور جب یہ کیفیت کسی کے اوپر آ جائے کہ اس کا فرشتوں سے تعلق ہو جائے، خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، اور الہام اور وحی اور خواب، سچی خوابوں کا اس کے ساتھ ایک خدا سے ایک لنک بن جائے، تب ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اور یہ وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں جیسے میں ذکر کیا کہ 1000 مہینے یعنی کہ 80 سال کی عمر سے بھی جو بہتر ہے یہ وہ گھڑی ہے۔ اور یہ جو گھڑی ہے یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں خاص طور پر حضرت نے فرمایا کہ تم محنت کرو اور زیادہ دعا کرو تاکہ تمہیں یہ گھڑی نصیب ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کو اس گھڑی کے متعلق خوابیں آیا کرتی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوابیں سنا کرتے تھے۔ آپ کی ایک عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد ایک محفل لگا لیتے اور کہتے اچھا آج تمہیں کوئی خواب آئی ہے تو سناؤ۔ تو رمضان کے دنوں میں بھی ایسے ہوتا۔ پھر آپ نے ہر ایک صحابہ سے پوچھا کہ ہر ایک صحابی سے پوچھا تمہیں بتاؤ کیا خواب آئی، کیا خواب آئی۔ تو سب کی خوابیں سن کے ہم نے ایک نتیجہ نکالا۔ ہم نے فرمایا کہ تمہاری تمام خوابیں اس پر متفق ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ جو 7 دن ہیں آخری یا 10 دن ہیں اس میں وہ لیلۃ القدر ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ علامات ہیں، اور ہر ایک کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں، باقی تفصیل پھر کسی وقت ہوگی۔ جی جزاک اللہ منصور صاحب، اور ایک مختصر بات جو ہے وہ اس آخر پر عرض کر دوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا جو لوگ لیلۃ القدر کے خواہاں ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کی آخری راتوں میں سعی کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی جو علامتیں عام طور پر مشہور و معروف ہیں وہ تو ایسی ہیں جو بعض دفعہ اتفاقات سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔
حضور نے ایک اور پہلو جو ہے اس کو بیان کیا، مثلاً بجلی کی کڑک ہے، ہلکی ہلکی رحمت کی بارش کا ہونا، یا دل کی کیفیات کا کسی خاص وقت میں خاص موج میں آ جانا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کا محسوس کرنا۔ یہ ساری کیفیات ہیں جو مختلف انسانوں پر مختلف حالتوں میں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جس تجربے سے وہ گزرا ہے وہ ضرور لیلۃ القدر کا تجربہ تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، اگر وہ آپ کو نصیب ہو گئی تو لازماً آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اس آخری عشرے میں جب بھی وہ رات آپ کو ملی جس رات آپ نے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کلیتاً سچی توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی کہ پھر آپ لوٹ کر ان گناہوں میں واپس نہیں جائیں گے، تو یقین جانیں کہ وہی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی جو آپ کے اوپر آ گئی۔ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی خوف نہیں، پھر اولیاء اللہ میں آپ کے داخل ہونے کے دن آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو ایسی گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہو۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول